کیا آج پی ٹی آئی امریکی لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستان پر دباؤ نہیں ڈال رہی؟ رجیم چینج نہیں کروا رہی. خان پارک میں پیٹرول بم نہیں پھینکے گئے؟ گاڑیاں یہ تو آپ نون لیگ کا موقف ٹو کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا سر. پیٹرول بم ٹویٹ آپ چینج کر رہے ہیں اکتوبر 2024 والی. پیٹرول بم ہے 2022 کی بات. نہیں کر رہا, میں اس کو اوورال بات کر رہا ہوں. کیا آج پی ٹی آئی امریکی کانگریس مین امریکی لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستان پر دباؤ نہیں ڈال رہی؟ رجیم چینج نہیں کروا رہی. رجیم چینج تو دعویٰ ہے نا سر. رجیم چینج دعویٰ نہیں, سرکمسٹانشل ایویڈنس. آپ نے سب کیا کہا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے ٹویٹ کیا, آپ نے ایک جو فیصل محمد صاحب تجزیہ کار تھے بیلجیم سے, آپ نے لیے تھے ان کو اپنے پروگرام میں لیا. تو بہت پرانی کو 7-8 سال پرانا ہے. 7-8 سال آج کے دور میں تو ہے ہی نہیں نا. آ جاتا ہوں سر. آپ نے اس میں لکھا نواز شریف اپنے آپ کو بچانے کے لیے, نواز شریف نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک دشمنی شروع کر دی ہے. نواز شریف نے امریکہ سے درخواست کی کہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے. کیا آج یہ ملک دشمنی نظر نہیں آتی کہ یار آپ وہاں پہ کانگریس میں بیٹھ کے پاکستان کے میں نے کیا, یہ تو فیصل کے الفاظ ہیں. آپ نے ٹویٹ کیا نا, فیصل کا کلپ ہے. فیصل میرے پروگرام میں گیسٹ ہے. آپ تو آپ متفق نہیں تھے, کیوں آپ نے ٹویٹ کیا؟ یار آپ تارے کا پروڈیوسر ہوتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں. پروڈیوسر ہوتے بات کر کہ جب آپ کا جو گیسٹ جو بات کرتا ہے آپ نے اس کو بنا آپ اسے اتفاق نہیں کرتے. اتفاق نہیں کرتا. میں نے کبھی اس جھوٹے پروپیگنڈے کا ساتھ نہیں دیا کہ نواز شریف بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان میں ساتھ. میں نے کبھی جھوٹے پروپیگنڈا, یہ جھوٹا پروپیگنڈا. آپ چلیں یہ اس بات پہ آ جائیں, کیا آپ پاکستان کے آئی ایم ایف کو خط لکھنا کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ کریں؟ نہیں, معاہدہ کرنے کی کوئی بات نہیں تھی کہ معاہدہ نہ کریں. ان کا یہ تھا کہ آپ یہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ اس حکومت کو یہ فاشسٹ حکومت ہے تو کیا ہم رکوائیں؟ کیوں نہ رکوائیں؟ جب کامران شاہد کے پروگرام میں فواد چودھری نے کہا کہ جی ہم رکوائیں گے. جب میں فواد چودھری کا تو میں کو نہیں میں کہہ رہا ہوں نا, وہ انہی کا موقف تھا. آپ کو پولیٹیکل موقف دے سکتے ہو اپنی سوچ کے حساب سے. کیا فیٹف کے لیے جب بلیک لسٹ سے پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جا رہا تھا اور عمران خان کے دور میں قانون سازی ہو رہی تھی, تو کیا پی ڈی ایم نے اس قانون سازی کو رکوانے کی کوشش نہیں کی؟ کیا کیا تھا؟ قانون سازی کو ہوئی نہیں تھی. قانون سازی نہیں ہو رہی تھی. ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ کیا وہ پارلیمنٹ میں ٹیبل ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی؟ کیا قانون سازی ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ تو پھر کہاں رکوانے کی کوشش کی؟ پی ڈی ایم نے رکوانے کی کوشش نہیں کی. سر میں آپ کو بتاتا ہوں, پی ڈی ایم نے رکوانے کی اس قانون سازی کی مخالفت کی یا نہیں. اب مسئلہ یہ ہے امیر عباس صاحب, آپ بھی الحمدللہ صاحب مطالعہ میں اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا, لیکن میں اسی بھیڑ چال میں ہوں 17 سال سے. اس وقت میں آپ کو ریفرنس کے طور پہ ناظرین کو سمجھانے کے لیے یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت میں پولیٹیکلی انگیج کیا عمران خان نے. انہوں نے کہا یار یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نیب کے معاملات کو آپ بہتر کریں. یہ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتی ہے, وکٹمائزیشن کرتی تھی. جب اس کے معاملات کے حوالے سے بات ہوئی, عمران خان نے ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا ہم ان سے بات نہیں کریں گے, یہ تو این آر او کر رہے ہیں, یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں. یہ وہ صورتحال تھی, وہ کانٹیکسٹ تھا جس میں آپ بات کر کیا کر رہے ہیں یار طارق. وہ ایک اور کانٹیکسٹ ہے, وہ اپنی جگہ پہ کانٹیکسٹ ہے, وہ ٹھیک ہے. نیب والی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, ابھی آ جائیں. لیکن فیٹف کی مخالفت کی ایک منٹ آگے آتا ہوں. 29 نومبر 2017 یہ ٹویٹ ساتھ ساتھ چلیں گے. جسٹس شوکت صدیقی نے ایک ہیئرنگ کی, اس نے لکھا فیض حمید کے بارے میں. سر اس نے ایک ہیئرنگ میں کہا کہ آئین میں آرمی چیف کو بطور ثالث بننے کی کیا حیثیت ہے؟ آئین میں بطور آئینی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ثالث بنے. آپ سیکھ پاؤ گے. آپ نے کہا جی میں بتاتا ہوں کہ آرمی کیا کر رہی ہے, آئین میں ثالث کی بات کرتے ہو. کیا کہا؟ میں آپ کا لکھا ہوا پڑھ کے دکھا رہا ہوں. آپ نے لکھا پاک فوج کے ثالثی کے کردار کو آئین میں ڈھونڈنے والوں, دیکھو ذرا فوج ملک کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے جو اس کی ذمہ داری ہی نہ تھی. تب آپ اس کو گلوریفائی کرتے کہ ذمہ داری نہ ہونے کے بعد میں غلط ہوں. غلط تھا. ٹھیک ہے, ہم دھوکے میں تھے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں پہ اعتماد تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس اعتماد کو ریاست ٹھیس پہنچائے گی اس طرح سے. چلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ریاست اپنے مخالفی اپنے کسی ذاتی انٹرسٹ کے لیے پاکستان کی آئین کو, جمہوریت کو اس حد تک بھی ران سکتی ہے, گھروں میں بھی کود سکتی ہے. ہمیں نہیں پتا تھا. اگر کسی پہ اعتماد ہے اور وہ آپ کے اعتماد کو, اگر آپ کسی پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں اور وہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دے. امیر عباس صاحب سوال ہے میرا سر, اگر کل امیر عباس کو دوبارہ لگے کہ امیر عباس غلط تھا آج اس موقف پر ہے, تو یہ جو آج حرف عام میں ہم ڈگڈگی کہہ رہے ہیں یا جو بھی آپ موقف اپنا رہے ہیں, اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ لوگوں کو کہہ دیں گے بھائی جان میرے سے غلطی ہو گئی, میں کل غلط تھا, لیکن آج جو میں اس انتشار کو گلوریفائی کرتا ہوں. آپ غلط بات کر رہے ہیں, انتشار نہیں ہے, یہ مزاحمت ہے. سڑکیں جلا دینا نہیں, کوئی کیا اسلام آباد میں نہیں جلایا ہوا؟ کیا یہ زمان پارک میں, یہ سربیا میں نہیں ہوا, ایک منٹ, یہ بھی رومانیہ میں نہیں ہو رہا. زمان پارک میں پیٹرول بم نہیں پھینکے گئے کوئی گاڑیاں. یہ تو آپ نون لیگ کا موقف ٹو کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا پیٹرول بم. سر میں ویڈیو دکھا بم بولتا ہے, میں ویڈیو دکھاتا ہوں. یعنی وہ بوتلوں کے اندر تیل بھر کے اس کو لگا دینا, بم نہیں ہوتا.
کیا ہوتا ہے بم بولتا ہے کی ہوتا ہے پھر یہ تو پیٹرول پھینکنا یہ تو آپ اسٹیبلشمنٹ پر نون لیگ کا موقف نہیں کر رہے پیٹرول بم ہائیڈروجن بم پیٹرول بم نہ کہیں جی میں مانتا ہوں جی میں اب آ جائیں مجھے بتائیں پیٹرول دنیا میں مزاحمت جو ہوتی ہے ایک منٹ سر ایک منٹ کیا دنیا میں مزاحمت ہوتی ہے پیٹرول وہ یوں گھر بیٹھ کے ڈرائنگ روم پیٹرول بوتل میں ڈال کے گاڑیوں کو آگ لگانا اپنا جو پولیس کے دستے تھے ان پہ پھینکنا یہ انتشار نہیں ہے ایجیٹیشن جب ہوتی یہ ایجیٹیشن ہے یہ قابل قبول ہے جب نہیں یہ قابل قبول نہیں ہے کہیں غلط لیکن پوری دنیا میں جب ایجیٹیشن ہوتی ہے جب آپ کسی کو دیوار سے لگا دیتے ہیں اور وہ سیاسی طاقت ہوتی ہے تو وہ پیٹرول بم پھینکتے ہیں پھر پیٹرول بم کا لفظ استعمال کریں اس کی اصلاح کریں نا پیٹرول بم نہیں ہے بوتلوں میں بھر کے پھینکتے ہیں بم نہیں ہے جو مرضی یہ بم ہوتا ہے یہ غلط نہیں تھا یہ بم ہوتا ہے یہ غلط نہیں تھا ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے یعنی احتجاجی تحریک کے اندر کہ آپ مناسب سے مناسب رویہ اختیار کریں کوشش ہونی چاہیے لیکن جو مزاحمتی تحریکیں ہوتی ہیں ان میں پتھر بھی چل جاتے ہیں اس میں لاٹھیاں بھی چلتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے لیکن وہ کسی مقصد کے لیے ہو رہی ہو نا وہ یہ تو نہیں نا کہ وہ یہ تو نہ ہو نا کہ نواز شریف 4 فلیٹ کہاں سے بنے تو نواز شریف آگے سے یہ کہے کہ اگر میرے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدن سے زیادہ تو تمہیں کیا یہ جو لب و لہجہ نا آپ کا یہ نون لیگ کے بارے میں نہیں تھا میں نے آپ کو دکھا بھی دیا لیکن میں اب آگے آتا ہوں سینیریو ڈیفرنٹ ایک منٹ سینیریو اسلام آباد میں سڑکیں چلائی گئی ایک سینیریو ہی ڈیفرنٹ ہے عمران خان اور نون لیگ کا سینیریو وہ 1981 سے پالیٹکس میں ہے یہ 96 میں پالیٹکس میں آیا یہ پہلی بار 2013 میں پاور میں آیا 2024 میں موازنہ ہی نہیں ہے 2024 میں ہم نے ٹویٹ کی میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے اسلام آباد کی سڑکوں پر باقاعدہ جلاؤ کیا گیا ویژول موجود ہیں کہ سر میں بتا رہا ہوں یہ 2024 کی بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی آئی سڑکوں پر درختوں جلایا گیا آگ لگی ہوئی تھی سارا معاملہ تھا امیر عباس صاحب اس کو جمہوری جدوجہد قرار دیتے ہوئے کیا لکھتے ہیں عمران خان کے جن حامیوں اور ووٹر کو یہ موم کہتے تھے وہ فولاد نکلے جنہیں کانچ کہتے تھے وہ چٹان نکلے جنہیں دبانا چاہتے تھے وہ اب ابھر چکے ہیں میں خود 30 گھنٹوں سے ان کی مزاحمت کا عینی شاہد ہوں مزاحمت کی نئی تعریف بھی اور تاریخ بھی اب ان کارکنوں نے شروع ہوگی پولیس اور ایف سی کو میں نے کئی بار بے جان نعروں اور مصنوعی جوش سے مظاہرین کے پیچھے بھاگتے دیکھا بالکل ٹھیک لیکن مظاہرین کی للکار سے مزاحمت پولیس ہر بار سر پٹ کے دوڑنے لگی مظاہرین نے اس ہائبرڈ نظام کو تگنی کا ناچ نچا دیا ابھی میں اس پہ بڑے سوال ہے میں نے آپ سے پوچھنے عوام کو ان کی جمہوری جدوجہد اور پرامن مزاحمت مبارک کیا آپ اسے کہتے ہیں پیٹرول بم نہیں تھا وہاں کوئی پیٹرول بم نہیں تھا پیٹرول کی کوئی اسلام آباد میں پیٹرول بم کی بات نہیں کر رہا کچھ نہیں اوور آل بات کر رہا ہوں اوور آل کہاں سے بات میں آ رہا ہوں سر اس پہ جو سڑکوں پہ درخت ٹویٹ آپ کر رہے ہیں اکتوبر 2024 والی سر میں درختوں جو اکتوبر 2024 پیٹرول پمپ ہے 2022 کی بات نہیں کر رہا میں اس کو اوور آل بات کر رہا ہوں وہ ریزسٹنس تو وہ پوری ایک موومنٹ ہی تھی نا جو چل رہی ہے کیا پیٹرول کی بوتلیں پھینکنا پولیس کی گاڑیاں جلا دینا کیا اسلام آباد میں پولیس کی گاڑیاں نہیں جلائی گئی تھی کیا درخت نہیں جلائے گئے تھے کیا آپ ان ساری چیزوں کوئی درخت نہیں جلائے گئے تھے جس وقت آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی ہے آنسو گیس کی شیلنگ کے لیے لوگ گھاس کو آگ لگاتے ہیں یا کسی چیز کو آگ لگاتے ہیں تاکہ دھواں بنے یہ مزاحمت ہے جو بھی اپنے اصول کی جد و جہد کے لیے باہر نکلے گا وہ مزاحمت کرے گا وہ مزاحمت ہے کیا بات ہے سر یہ میں نا لیکن وہ کرپشن کے لیے باہر نکلے گا تو وہ مزاحمت نہیں ہے سر کیا بات ہے سر کرپشن کی وہ لٹ مچا کے اپنے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے باہر نکلے اور اس کو جمہوریت کا نام دے وہ مزاحمت نہیں ہے ڈیفینیشن ہے سر وہ مزاحمت نہیں ہے